پانچویں شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صاحب تکریم ہیں، اللہ کے ہاں بھی، رسول اللہ کے ہاں بھی، بے شک، امت کے ہاں بھی، بے شک، اور میرے بابا کے ساتھ جو اصحاب رسول وابستہ رہے احترام کی عظمت میں، خلافت کے ٹائٹل پر جس بھی انداز میں رہے، خدمت گزاری کی عظمت میں، تو ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ تو حضرت والا شان نے چن چن کے ان اصحاب کو مارا۔ ہو کیا اندازہ کریں۔ ہاں جی، چن چن کے، بلکہ جو ہتھے چڑھ جاتا۔ دو چار نام لے دیں۔ کس کس کا نام انہوں نے نا، کوئی ایک آدھا ہو تو میں عرض کروں، 30,000 لوگ خلافت کے ملنے کے بعد قتل کیے گئے ہیں۔ 30,000؟ 30,000 لوگ، وہ سب مولا کے ماننے والے تھے؟ سب مولا کے ماننے، قصور یہ تھا کہ مسلمان ہیں۔ یہ ہو گئی شرائط۔ تو جس وقت انسان اس حد تک گر جائے کہ خدا کے قانون کو پچھاڑ کر رکھ دے، نظام الہی کا مذاق اڑائے اور اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے، اصحاب رسول کی توہین کو اپنا حکومتی سٹیٹس سمجھے اور آل بیت نبوت علیہ السلام کے ساتھ الجھنا اپنا شوق رکھے، اس کے لیے تکریم کے لفظ بولنا یہ تکریم کی بھی توہین ہے۔ بے شک، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 100% ٹھیک۔ ہاں، تو یہ چیزیں اب ملا اعظم کا اپنا ڈرامہ ہے، شیعہ اپنا ڈرامہ رچاتا ہے، سنی اپنا ڈرامہ اچھا، رچاتا یہ ہے۔ شرائط ہو گئی، اس کے بعد ان سے منحرف ہو گئے، مولا کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ دیکھیے جی، مولا تو پھر اس وقت صفین کے دوران ہی شہید کر دیے گئے تھے نا جی۔ امام حسن علیہ السلام کی خلافت سے پہلے ہی مطلب ان کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ نہیں، میں مولا حسن کی بات کر رہا ہوں کہ اچھا۔ شرائط ان سے منحرف ہو گئے۔ ہاں، اب مولا حسن پاک مدینے میں آ گئے، ٹھیک، تو وہ اپنے انداز میں رہنے لگ گئے۔ اب چونکہ خدشہ تھا کہ اہل بیت ہیں اور ہاشمی خون ہے، نبوت کی جو حرارت ہے، خون نبوت کی جو حرارت ہے اس کا بھی جوش ہے، خطرہ تو تھا نا، تو سب سے پہلے ان کا انتظام کیا کہ ان کو قتل کیا راستے سے جائے۔ ہٹا دیے۔ ہاں، تو جب بھی پھر امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں اس ڈرامہ باز ملا اعظم سے پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا خون بہانے والا، دریا بہانے والا اور مقدس خون، عام خون بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، رسالت مآب کا خون، رسالت مآب کا خون، اب ایسے شخص کے لیے کہاں سے وہ جذبے لے آئے ہیں جو ایک صحابی کے لیے ہم کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ درجہ رکھتے ہیں احترام کا۔ ہاں جی، اب یہ خون کا حساب دینا یہ ملا اعظم دل نہیں رہا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ملا اعظم کو رسوا رکھا ہے۔ جس نے بھی دشمنان اہل بیت نبوت کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں وہ زمانے بھر میں رسوا ہوئے ہیں، اور قیامت کا دن تو پھر ان کے منہ کالے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن علیہ السلام یہ ساری شرائط جو ہیں ان سے منحرف ہو گیا، امیر شام، اس کے بعد پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ نے بتائی ہوئی، اس وقت وہاں کے جو سو کال شیعہ تھے، مولا کے ماننے والے، ان کا کردار کیا ہے؟ کس طرح انہوں نے مولا حسین سے کہا کہ آپ ہمارے امام بنے، آگے آئیں، تشریف لائیں اور ہم یہ جنگ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا نظام کیا تھا؟ گزارش یہ ہے کہ ان کی بھی ایک ہسٹری ہے غداری میں، یہ میرے الفاظ نہیں، آپ نہج البلاغہ شریف پڑھیں، 40 خطبے مولا کائنات نے ان کی مذمت میں بیان کیے ہیں، ہاں، اور وہ الفاظ بولے ہیں کہ لفظ بھی کانپتے ہیں کہ اس سے سخت الفاظ بھی کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میرا دل پیپ سے بھر دیا۔ ہاں، اس کے لیے تقریباً 40 گھنٹے درکار ہیں کہ میں الفاظ کی وضاحت کروں اور اس کا پس منظر، پیش منظر بتاؤں۔ تو انہوں نے مولا کائنات کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، ہو گیا یہ پھر ایسے۔ امام حسن علیہ السلام کی ذات کے ساتھ آئے، ان کو تو انہوں نے فروخت کیا تھا، یہ بیچنا چاہتے تھے، خیمے کے جو قلعے تھے ان کو اکھاڑ کر لے گئے، آپ کے پاؤں کو زخمی کیا، اور آپ انہی کی شدت کی وجہ سے تو پھر الزام بھی انہی پر رکھ دیا کہ کہا یا آل المسلمین، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے، یہ اتنے ظالم قوم ہے یہ شیعہ،
اندازہ کر. کمینہ سرشتے ہیں یہ لوگ. گندی فطرت کا اگر کوئی وجود ہے تو اس طرح کا غدار ٹائٹل کا شیعہ ہے. نیکوکار سبحان اللہ میثم تمار بھی تو شیعہ ہے نا جی، ابراہیم النخعی بھی تو شیعہ ہے نا جی، جن پر شیعت ناز کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس قسم کے غدار قسم کے ٹائٹل کے لوگ جو ہیں یہ ناکامی کا اصل باعث ہیں. مولا کائنات نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے. امام حسن نے بھی، امام حسن کو جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یا المسلمین، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے، تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم کون ہو، میں اس ذلت سے بچنے کے لیے میں نے یہ اقتدار چھوڑا ہے، خلافت چھوڑی ہے، کہ میں جانتا تھا کہ تم نے مجھے گرفتار کر کے مجھے میرا سودا کرنا تھا اور میں معاویہ کی جیل میں گلتا سڑتا اور مر جاتا، اس سے میں نے بہتر سمجھا ہے کہ عزت کی موت مروں اور اپنے گھر چلا جاؤں، اقتدار چھوڑ دوں. سمجھا گی نا. پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس دیکھا جو تیر گاہ، ہاں تیر کھا گئے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو. اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ اگر غداری نہ کرتے تو دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا نا جی، قرآن پاک نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو حکم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. سامنے قوم عمالقہ تھی. تو جس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ چلیں بھائی اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں. یہی منظرنامہ صفین میں تھا. یہ نفسیات ہے، یہ نفسیات ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یہودی گندی فطرت کے لوگ ہیں، مولا سے غداری کرنے والے یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، اور مولا حسین سے، مولا حسن سے، جن لوگوں نے غداری وہ کی. دیکھیں کربلا میں بھی کوئی نظر نہیں آتا. ہاں کدھر نظر آئے. جو ولایت، مبدأ ولایت کے نہیں ہو سکے وہ ان کی اولاد کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مفادات کی جنگ تھی، مفادات کے معاملے تھے ان لوگوں کے. ٹھیک ہے نا. اگر ان کو یہ معاملہ نہ ہوتا تو تشیع تو ایک مقدس عظمت کا نام ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. میثم تمار کی جب زبان کاٹی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا زبان کاٹو، مجھے اس زبان کے کٹنے پر اللہ کی حمد بیان کرنے دو کہ آج میرے یار کا، میرے آقا کا وہ وعدہ میں نبھا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے میرے دور میں کیا. یہ بھی تو شیعہ ہے. یہ بھی تو شیعہ ہے نا. اس لیے غدار اور ہیں، دلدار اور ہیں. تو دلدار شیعہ تو بڑا مقدس وجود ہے، غدار جو ہے وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے. شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے. یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے. اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں. امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے. عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324 430 5589. گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری. آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے. اس کی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی.